السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لم يتخذ له ولد ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، پھر آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ کل جو بات چل رہی تھی رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے ادا کی یہ کہہ کر فرمائی قال اللہ تعالی۔ ایک تو وہ ہے جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قال اللہ تعالی ہے، اس کو کہتے ہیں تلاوت کیا جانے والا قرآن، وحی متلو، اور ایک حدیث قدسی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کریں اور یہ کہہ کر ارشاد فرمائے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ یعنی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے انعام اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا۔ دیکھیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک صلاحیت ایسی ہے کہ اگر اس کو انسان محنت کرے، اس پر کوشش کرے، اس کو نکھارے تو یہ فرشتوں سے زیادہ اونچے مرتبے پر چلا جائے گا۔ اور اگر ایک صلاحیت ایسی ہے کہ اگر اس کو نکھارے یا اس کو بڑھا دے تو یہ حیوانوں سے بدتر چلا جائے گا۔ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں والی صفات بھی اس کے اندر ہے اور حیوانی صفات بھی اس کے اندر ہے۔ فرشتوں والی صفات کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بیویوں کی ضرورت ہے ان کو۔ ٹھیک اسی طرح رمضان میں روزے دار اللہ کے حکم کی وجہ سے فرشتوں والی صفات اپنے اندر اختیار کرتا ہے۔ اگر اس صفت پر وہ محنت کرے، کوشش کرے تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہی وہ انسان ہے جس کے پیدا کرنے کے وقت تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد مچائے گا، قتل و خون بہائے گا۔ دیکھو یہ مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری عبادت کر رہا ہے، جنت کو دیکھا نہیں اور جنت کی طلب کر رہا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اور اگر دوسری صفت وہ ہے حیوانی صفات
کہ اگر انسان اس حیوانی صفات میں بڑھ جائے تو پھر شیطان بھی اس سے پناہ مانگے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو رمضان کا یہ مہینہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک مشق اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ حلال چیزوں کو اللہ نے روک دیا، حالانکہ یہ چیزیں حلال تھی، ان سے روک دیا، کھانے پینے سے، لذتوں سے روک دیا۔ اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں سے رک گیا۔ رمضان کے بعد اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے بہت سے وہ لوگ جو کسی عادت کے اندر مبتلا ہیں اور وہ عادت ان کی چھوٹتی نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ اسموکنگ کے عادی ہیں، کچھ لوگ دوسرے چیزوں کے عادی ہیں، ایڈکٹڈ ہیں، اس کے بغیر ان کو چلتا نہیں۔ چائے کے کچھ لوگ عادی ہیں، کچھ کافی کے عادی ہیں، کچھ پان کے عادی ہیں، اس کے بغیر ان کو چلتا نہیں۔ فرمایا اس مہینے میں انسان اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کر لیتا ہے، اگر وہ چاہے تو رمضان کے اندر اپنی عادت کو بدل سکتا ہے۔ جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، ان عادتوں کو بھی انسان چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسموکنگ کرنے والا بھی یہ رمضان کے 18-20 گھنٹے تک اسموکنگ نہیں کرتا۔ اب کیا رہے باقی 4 گھنٹے، اس میں بھی اس کو افطاری بھی کرنی ہے، مغرب عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، سحری کی نماز سب پڑھنا ہے، سحری کھانا ہے۔ تو اب اتنے وقت میں کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ اس وقت تھوڑا سا اور اپنے آپ کو دبا لے، خواہشات کو قربان کرے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر دوسری ایک وجہ یہ ہے، انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، جس کو ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں، وہ رمضان میں حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھو جو مسلمان نہیں ہیں، جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کسی چیز کے کھانے کی تمنا ہے، فوراً گئے، خریدی، کھا لی۔ کسی چیز کے پینے کی تمنا ہے، خریدا، تیار کیا، پی لیا۔ لیکن مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنی تمام خواہشات پر قابو کیے ہوئے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ نفس پر اگر کنٹرول حاصل ہو جائے تو انسان بہت سے گناہوں سے رک سکتا ہے۔ اس کی مشق کرائی جا رہی ہے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے۔ اور پھر کتنا مناسب ہے دن کے وقت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس حکم کو اللہ تعالیٰ روزے کا یہ بھی کر سکتے تھے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا روزہ، کہ رات کا وقت اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہوتا ہے، رات کو رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی، لیکن رات کے وقت کو روزے کے لیے مخصوص نہیں کیا، بلکہ خاص کیا دن کے وقت کو، اس لیے کہ ویسے بھی انسان دن رات کے وقت میں کچھ نہیں کھاتا۔ اسی لیے صبح اٹھ کر جب ناشتہ کرتے ہیں اس کو بریک فاسٹ کہتے ہیں، کہ ہم نے رات کا روزہ توڑا ہے۔ عربی میں بھی اس کے لفظ یہ فطور کا لفظ ہے، جیسے افطار کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کھاتے ہیں لیٹ، اگر وہ تھوڑا سا ٹائم چینج کر کے مغرب سے پہلے کھا لیا کریں گے، اور فجر میں ناشتہ تو صبح کے بعد ہی کرتے ہیں۔ تو جو مقصد ہے روزے کا، نفس پر کنٹرول کرنا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ دن میں حکم دیا گیا، اسلامی کیلنڈر سے حکم دیا گیا۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر علاقے والا ہر سال اس کا موسم دھیرے دھیرے بدلے گا۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے گرمیوں کے پورے روزے رکھے، جولائی اگست کے، اب آہستہ آہستہ یہ مئی میں آ چکا ہے۔ 2-4 سالوں کے بعد پھر ہم فروری کے روزے رکھ لیں گے، مارچ کے روزے رکھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ 35 ایئرز کے اندر پورا سرکولیشن گھوم جاتا ہے، پورا راؤنڈ، تاکہ دنیا کے ہر علاقے میں رہنے والا مسلمان ہر موسم میں روزہ رکھ سکے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اس میں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہیلو وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے پاس ایک سوال ہے. تو سوال یہ ہے کہ رمضان میں تراویحاں جو ہوتی ہیں. جی جی فرمائیے. جی تو رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے وہ لازمی ہم کو پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو گناہ ملتا ہے یا کیا ہے؟ اگر اس کا جواب دے دیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو مولوی صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ماشاء اللہ. ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ اچھے باتیں بتاتے ہیں. جزاک اللہ. میں نے خواب کا پوچھنا تھا، پلیز بتا سکتے؟ ابھی نہیں، بتا دینا پلیز. آج خواب کی تعبیر نہیں ہوگی. خواب پہ میں نے جی آج تو تھرسڈے ہے. کوئی بات خواب نہیں، کی تھوڑا سا تعبیرات بتا دینا وینسڈے پلیز. بتاتی ہے. جی جی آپ وینسڈے کال کریں، اوکے. بدھ کے دن. السلام علیکم. تراویح کے بارے میں ہماری بہن نے جو پوچھا ہے کہ تراویح لازمی ہے. یقیناً تراویح یہ خاص رمضان کا ایک تحفہ ہے جو ہم کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دن بھر ہم نے عبادت کی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، رات کا حصہ بھی اللہ کی عبادت میں گزرے اور ایک بڑا حصہ عبادت میں گزرے. ویسے بھی ہم مغرب کی، عشاء کی، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزرے. اور پھر رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس قرآن کے مہینے کے اندر قرآن سے کچھ مناسبت بڑھ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تراویح کا مہینہ، تراویح کی عبادت عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن کی تلاوت فرمائی، صحابہ کرام نے اس میں قرآن کی تلاوت فرمائی، اور آج ہم بھی پورا قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ قرآن بھی ختم کرتے ہیں تراویح میں. تو تراویح کا پڑھنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ کرام سے بھی، اور اس کی پابندی کی ہے. سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی ہوئی ہے سنت پر. اور جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں مرد جا کر نماز پڑھ لیں بس، تراویح کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. نہیں، گھر میں عورتیں گھر کے اندر پڑھیں گی. اور 20 رکعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے جماعت تمام صحابہ کرام جو الگ الگ پڑھ رہے تھے سب کو جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری القرآن ہیں، سب سے بہترین پڑھنے والے صحابی ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں تم سے قرآن سنوں. وہ صحابی ایکسائٹیڈ ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے میرا نام لے کر آپ کو کہا جی اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے. اس صحابی کو حضرت عمر نے امام بنایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ 20 سے زیادہ آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، حضرت عمر کی رائے بھی وہی اور اللہ کی آیتیں بھی وہی. مقام ابراہیم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں. اللہ نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے. یہ حضرت عمر کی تمنا تھی، اللہ نے پوری فرمائی. اس لیے عورتوں پر بھی تراویح پڑھنا لازم ہے جس طرح مردوں پر لازم ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا. کل آپ سے بات ہوئی تھی، میں وہ آیت نمبر میرا لکھنا بھول گیا تھا. آیت نمبر سورہ قاف کی آیت. جی سورہ قاف کی آیت نمبر کیا تھی پلیز؟ آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، دوسرے رکوع میں ہے. میں نے بھی میرا خیال وہ اس وجہ سے بھول. یہ آپ نے کہا نا سیکنڈ رکوع میں ہے، اور اگر آپ پڑھ دیں تو شاید میں خود اس میں دیکھ لوں انشاءاللہ بھی. جی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فَكَشَفْنَا. اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے؟ جی 11 مرتبہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم. اور السلام علیکم.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ ہے کہ ایک موقع پر جب ایک منافق کے جنازے کی خبر آئی، پہلے تو ان کا لڑکا آیا جو مومن تھا، اس نے کہا کہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا جو منافق ہے، اور ان کی وصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور آپ اس وقت جو کرتا پہنے ہو وہ ان سے مانگ لینا، کیونکہ بدر کے موقع پر جب آپ کے چچا حضرت عباس قیدیوں میں تھے، ان کے بدن کے اوپر کے حصے میں کرتا نہیں تھا، صرف ایک چادر نیچے کے بدن پر تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوئی ان کو کرتا پہنا دو، میں نے اس وقت آپ کے چچا کو کرتا دیا تھا، تو آپ وہ قرضہ ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹے سے یہ بات سنی، وہ کرتا دے دیا ان کو، جاؤ اپنے باپ کو اس میں دفنا دو، کفن پہنا دو، اور یہ کہا کہ میرے باپ کی دوسری وصیت یہ تھی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور تیسری وصیت یہ تھی کہ قبر میں بھی آپ اتاریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا۔ جس وقت جنازہ تیار ہوا، اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں بڑا رول ادا کیا، آپ ان کے جنازے کو پڑھانے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر نے آپ کے کپڑے کو کھینچ کر آپ کو بٹھانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آپ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، قبر میں اترے اور اس کو اتارا۔ جب واپس آئے ہیں آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ آئندہ ان میں سے کسی کی، یعنی منافقین کی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہی تھی، اللہ کا حکم بھی یہ آیا کہ آئندہ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائی جائے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، مال لے کر فدیہ لے دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ رہی کہ نہیں، یہ سب لیڈران ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ بھی نرم دل تھے، رحم دل تھے، حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا کہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کی یہ شان نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جانا تھا۔ خیر اب آپ کا فیصلہ ہے، مال لے لیجئے، یہ مال آپ کے لیے حلال ہے۔ اس طرح کی 20 سے زیادہ مقام پر آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق۔ سوچئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح شروع کیے، یہ تمام واقعات، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر فرمان، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، علیکم بسنتی میری سنت تم پر لازم ہے، میرا طریقہ تم پر لازم ہے، اور ان لوگوں کا جو خلفاء راشدین ہیں میرے بعد۔ اقتدوا بالذین، خاص طور پر دونوں کے نام بھی لیے ہیں ایک روایت میں، ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور جب سے لے کر آج تک مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، حرمین شریفین میں، تب سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا ریکارڈ موجود ہے، تاریخ موجود ہے، فلاں سن میں، فلاں سال میں کس نے نماز پڑھائی، کس نے امامت کی، اس کا ریکارڈ چلا آ رہا ہے 1000 سال سے زیادہ، 1400 سال ہو گئے۔ میری جو گفتگو چل رہی تھی وہ روزے کے بارے میں، کہ روزہ سیلف کنٹرول کو سکھاتا ہے، اپنے آپ پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کا وقت بھی رکھا بہت مناسب، جو اس کے لیے مہینہ بھی منتخب کیا بہت مناسب، اور جو اس کے لیے وقت دیا، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ نہیں، سال میں 1 مہینہ۔ اگر 6 مہینے کا حکم دیا جاتا رمضان کے روزے، یا رمضان سے لے کر 6 مہینے تک کے روزے رکھے جاتے، یہ حکم ہوتا تو بہت بھاری ہو جاتا، اور اگر یہ موقع ہوتا حکم کہ بس 1 ہفتے کے روزے رکھنے تو بہت کم ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہینے کے 3 دن کے روزے اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو اس کو گویا پورے
مہینے بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ہر روزہ 10 روزوں کا ثواب تو رکھتا ہی ہے، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر ثواب رکھتے ہیں۔ اور اگر رمضان کے اندر 30 روزے رکھ لیے تو رمضان کی تو ایک ایک عمل کا ثواب کم سے کم 70 ہے۔ اب آپ سوچیں، اور پھر فرض 70 فرضوں کے برابر، اور رمضان کا فرض بہت زیادہ، اس لیے رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے سورۃ یاسین میں اسلام قولم جب ذہین ہے جی تو الٹا پیش اور سیدھا پیش ہے، اس کے پاس اس پر کاف پہ ہے تو اسلام پڑھنا ہے، اور جیسے سورۃ محمد میں بھی الٹا پیش سیدھا پیش اور کاف پہ ہے، اس کو بھی مطلب یہ مطلب ایسے ہی پڑھنا ہے نا؟ سورہ محمد میں کہاں پر ہے؟ جیسے یہ لکھا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بتا دیں ذرا پلیز۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی جی، میرا ایک سوال ہے کہ میں ہمیشہ رمضان میں ایک قرآن پاک ختم کرتی ہوں، اس وقت میں نے 10 پارے ختم کر لیے ہیں، میں یہاں سے شروع کروں رمضان کے دنوں میں یا شروع سے ایک فرسٹ سپارے سے شروع کروں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ بہت۔ مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ کو تراویح کے بارے میں ایک مجھے سوال ہے جی، کہ کم سے کم تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ کم سے کم، اچھا ٹھیک ہے، مطلب 2-3 قول ہیں الگ۔ اوکے، ٹھیک ہے، السلام۔ اور ایک کال لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ، فرمائیں۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے مجھے کہ یہ جو فجر کی نماز ہے، سن رائز اور طلوع فجر سے کے بیچ میں جی کئی چینلز ہیں، وہاں پہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کا فرق ہے، کئی 1.5 کا ہے، کئی کتنا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تہجد پڑھنی ہو، اب سحری کھانی ہے، اس میں یہ ذرا پریشانی سی ہوگی کہ کون سا ٹائم زیادہ سوٹیبل ہوگا سحری کھانے کے لیے یا تہجد پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے جی کہ عصر کی جو سنتیں ہیں غیر موقدہ، جی کسی وجہ سے اگر رہ جائیں تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک بتاتے ہیں۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔